گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ نے ایک رپورٹ رن کی اور وہ رپورٹ یہ تھی کہ جناب ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ یا ان کے دور کے اندر افغانستان سے مراجعت اختیار کی جاتی، میں اسے پسپائی بوجود نہیں کہہ رہا، مراجعت اختیار کی جاتی تو ہم بگرام کا ایئرپورٹ قطعاً بھی افغان حکومت کے حوالے نہ کرتے، بلکہ اس کو ایک ہوائی مستقر کے طور پہ، ہوائی اڈے کے طور پہ اپنے زیر کنٹرول رکھتے۔ اچھا، ٹرمپ صاحب کے منہ میں جو بات آئے وہ کہہ سکتے ہیں، جو برتبالیاں ان کے دماغ میں آئے وہ بول سکتے ہیں، جو مطلب بایات ان کا دل کرے وہ مطلب کہ اگلے مخاطب کو کہہ سکتے ہیں۔ وہ فرانس کا صدر جو تھا میکرون جو ہے، پھر یا تو پھر اس جیسا بندے کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ موقع پہ روک کے کہے اور ٹرمپا ٹھہر جا یار، تو نہ بول، یا تو پھر بندہ اتنا کوئی ہو ہیوی، ٹھیک ہے۔ ادروائز تو میرا مطلب ہے کہ وہ جو مرضی اس کے منہ میں آئے وہ بولتا چلا جاتا ہے، پاگل مطلب کہ جسے کہنا چاہیے سنکھی بوڑھا، وہ ہے جی بہرحال وہ۔ اچھا خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم بگرام کا ایئرپورٹ نہ دیتے۔ اچھا، حیرت کی بات ہے، جب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اس حسرت کا اظہار کیا ہے اور ساتھ میں یہ کہا کہ ہمیں اب بھی وہ ملے گا تو ہم اس کو لینا چاہیں گے اور ہم اس کو لیں گے، بگرام کا ہوائی اڈا ہم لیں گے، اور لے کے کیا کریں گے، ہم وہاں پہ اپنی فوج رکھیں گے، کم از کم 5000 کے قریب افراد ہم نے وہاں پہ رکھنے، ایکٹیو سولجر، جو کیا کریں گے، جو کہ چین کے اوپر نظر رکھنے کا کام کریں گے۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمارا اربوں ڈالر کا اسلحہ جو تھا وہ ہم وہاں پہ چھوڑ کے آئے۔ اچھا، بگرام کو ڈیولپ تو امریکن نے بڑی ریجوں کے ساتھ کیا تھا، ہر ظاہر ہے انہوں نے اتنا عرصہ لینا تھا، 20 سال رہنا تھا۔ مجھے یاد ہے ہمارے جاننے والے جو کہ پاکستان میں ڈیفنس والوں کی جو سویلین کنسٹرکشن ہے اس کے کانٹریکٹر تھے، مطلب کہ والد صاحب بھی انجینئر تھے، صاحبزادہ بھی انجینئر تھا جو کہ ہمارے دوست تھے، اور لیکن وہ والد صاحب جو تھے وہ بہت جلدی ریٹائر ہو کے تو سول کنسٹرکشن میں آ گئے، اچھی کمپنی ہے ان کی۔ تو جو پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی یا نیوی کے بھی جو سول سائڈ کی کنسٹرکشن ہے نا، جس میں ریزیڈنس آ جاتی ہے، جس میں دوسری کنسٹرکشن نہیں، وہ اس سائڈ پہ تھے، ان کی کمپنی کو بھی کابل کے اندر کانٹریکٹ ملا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سبلیٹ ہوا، کسی امریکی کمپنی کو ملا تھا، تو اس نے کہا کہ جی یہ حصے آپ بنانے کا آپ کا تجربہ ہے، ہم نے آپ کے پروفائل میں پڑھا ہے، آپ نے پاکستان ایئر فورس کو بنا کے دیے تھے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ایک چیز وہاں پہ بنا دیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ رضی بھائی، ہم نے جتنا جھوٹ بولا جا سکتا تھا اتنے کوٹیشن بھرے کہ وہ ہماری کوٹیشن قبول ہی نہ ہو، بھری ہم نے۔ مثلا اگر وہ کام ہم نے اپنی پاکستان ایئر فورس کو، پاک فضائیہ کو 10 روپے میں کر کے دیا تھا، تو وہاں پہ ہم نے کوٹیشن 100 روپے کی بھری، اور سیکیورٹی اور آنا جانا اس کے علاوہ اس میں ڈالا، کہ تو وہ بھی انہوں نے پروف کرا، ٹھیک ہے۔ تو والد صاحب ان کے فوت ہو گئے، تو کہتے پھر ظاہر میں نے فیصلہ کرنا تھا کہ چلیں اگر اللہ اتنا کھینچ کے وہ لے جا رہے ہیں تو جانا چاہیے، کہتے بڑے آفیشیل پروٹوکول میں ہم گئے، تو پھر انہوں نے وہ کنسٹرکشن وہاں پہ کی۔ وہ مجھے بتاتے تھے کہ بگرام کو وہ ریجوں سے بنا رہے، بڑے گورے جو ہیں وہ لمبی مدت ہے ان کی، نمبر ایک، ان کا لمبی مدت تک یہاں پہ رہنے کا ارادہ ہے۔ اور ابھی جو تھا، میرا مطلب ہے تازہ 9/11 ہوا تھا، میں نے کہا لمبی مدت کتنی، 4-5 سال۔ روس جو تھا وہ بڑا سست ملک تھا، وہ 8 سال رہ کے گیا تھا، 9 سال۔ تو کہنے لگے نہیں 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 نہیں، یہ تو لگتا ہے پرماننٹ ہی بیٹھنا ہے اس میں۔ تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ 20,000 کے قریب لوگوں کے، جوانوں کے وہاں پہ رہنے کی، باقاعدہ رہنے کی جگہ ہے۔ اور جب ہم باقاعدہ رہنے کی جگہ کی بات کرتے ہیں، جو وہاں پہ جس میں انہوں نے جا کے کچھ حصہ ڈالا تھا، تو کہنے لگے جب ہم نے باقاعدہ رہنے کی جگہ، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے، وہ کہتے جیسے ان کے ہاں، مطلب وہاں پہ آپ انٹر ہو جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ پینسلوانیا کے کسی مطلب بیک یارڈ میں چلے گئے ہیں، ویسے ہی ان کے لیے گراؤنڈز بنے ہوئے ہیں، ویسے ہی بیک یارڈ کے اوپر جو وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ جو بال پھینکتے ہیں چھکے کے اندر ہے، ہاں، وہ اس کا وہ بھی لگا ہوا ہے، وہ جیسے آپ ان کے کسی ماحول میں پہنچ گئے، تو اس طرح کا انہوں نے
ماحول بنایا اور 20,000 لوگوں کے رہنے کی جگہ جو ہوتی ہے، آف کورس بیچلر رہنے کی جگہ تھی. میں کوئی فیملی 20,000 فیملیز کی بات نہیں کر رہا، میں 20,000 افراد کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ ان کو سروسز پرووائڈ کرنے والے بھی، مطلب ان کے ہیئر کٹر تک نے بھی امریکہ سے آنا تھا. ٹھیک ہے. ان کا جو جوتا بیچنے والا تھا اس نے بھی امریکہ سے آنا تھا. اگرچہ پھر 2010 کے بعد وہاں پہ کچھ افغانیوں کو بھی رسائی دی گئی بنیادی خدمات کے لیے، کیونکہ امریکہ سے وہ خدمات جب آتی تھیں، ہم وہ دینے والے افراد آتے تھے تو وہ بہت مہنگے پڑتے تھے. بھئی سو فار سو جان سینا بھی آیا سا جو تھے بگرام ایئرپورٹ تھے. اس یہاں سے آپ اندازہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور اس نے اور اس کے ٹیم نے آگے یہاں پہ کشتیاں بھی لڑی تھی اسی طرح کا وہ بنا کے نا. ریسلنگ وہاں کا ایک کلچر ہے نا. ٹرمپ خود لڑتا رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا انہوں نے لانگ ٹرم کے لیے بنایا تھا. ٹرمپ تو بھائی فرما رہے ہیں وائس آف امریکہ کے مطابق کہ اگر میں اس وقت وہاں سے مراجعت کا فیصلہ کرتا تو میں قطعاً بھی وہ علاقہ اس طرح نہ چھوڑتا، کم از کم بگرام تو نہ چھوڑتا. یہ انہوں نے کہا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کندھاریوں کو جو سول پڑا ہے، جو ان کے پیٹ میں مرور اٹھے ہیں اور جو وہ ایک دم حقانیوں کو پڑ گئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ آئے گی تو کچھ نہ کچھ تو دیتے جائے گی نا کھوچا. اگر امریکہ بہادر کہتا ہے کہ یار آپ مجھے یہاں تک رسائی دے دے، میں جہازوں کے ذریعے آیا کروں گا، جہازوں کے ذریعے چلا جایا کروں گا، آپ کے معاشرے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا، کوئی انٹرفیئرنس نہیں کروں گا. تو افغانی تو ہر وقت کرائے پہ دستیاب رہتے ہیں نا، بکنے کے لیے دستیاب ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کابل کو کنٹرول کرتے ہیں حقانی سے. یہ کنداری ملا جو ہے یہ وہیں پہ چھپا بیٹھا ہے، بیٹھے رہتے ہیں وہیں پہ. بابے جو ہے نا یہ وہیں پہ بیٹھ کے خواتین کی تعلیم کے اوپر پابندیاں لگاتے رہتے ہیں. جو جدید ویپنری کے ساتھ روبے عمل آتے ہیں اور جنہوں نے کابل کے اندر امریکہ کی چیخیں نکلوا دی تھیں، اور بش جونیئر جو تھا وہ ایکینی نیٹ ورک کہتا ہوا نہیں تھکتا تھا. ہر چوتھے فکرے میں حقانی نیٹ ورک اس کی ہر تقریر کے اندر پایا جاتا تھا. تو حقانی نیٹ ورک نے کچھ کیا ہی ہوگا نا. تو یہ حقانیوں نے امریکیوں کے ساتھ جو ہاتھ کیا تھا یا جو ان کی چیخیں نکلوائی تھی، وہ آپ آج بھی بش کی کوئی تقریر نکال کے دیکھ لیجیے، اس میں حقانی نیٹ ورک ضرور آپ کو نظر آئے گا. تو اس حقانی نیٹ ورک کے اوپر جو مشکل وقت آئے ہوئے ہیں، دیکھنا حقانی نیٹ ورک کی جائے پیدائش دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے اندر خودکش حملہ ہو گیا. اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ بھئی وہ حقانی جو ہے انہوں نے دو دو دن روندے رہے کہ ساڑھے نال ہو کی گئی، ہمارے گھر پہ حملہ ہو گیا، ہماری جائے پیدائش پہ حملہ ہو گیا. جامع حقانیہ سے کس کو خطرہ ہے؟ مطلب کوئٹہ شورا والوں کو، جس کے نمائندہ جو ہے ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب. ابھی تک اگرچہ ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، لیکن پہلے بھی وہ وزیر داخلہ کے چچا محترم جو تھے ان کو قتل کیا گیا، اس وقت بھی انگلیاں ادھر کوئی اٹھی تھی. ٹھیک ہے. اور اب جب یہاں پہ اٹیک ہوا ہے تو اب بھی انگلیاں ادھر کو اٹھ رہی ہیں کہ حقانی نیٹ ورک، حقانی نیٹ ورک، حقانی نیٹ ورک. جب امریکن کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کابل کے اوپر جو انتظامی کنٹرول ہے وہ حقانیز کا ہے. ابھی پچھلے دنوں کم از کم سینکڑوں ایسے افسران سے اختیارات واپس لیے گئے ہیں جن کا حقانی نیٹ ورک کی طرف جھکاؤ تھا یا حقانی نیٹ ورک کی سفارش کے اوپر ان کی اس عہدے کے اوپر تقرری عمل میں آئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور ایسی صورت کے اندر جو ہے ان سے اختیارات واپس لیے گئے یا ان کو ان کی نوکریوں سے فارغ کیا گیا. تو یہ جو اندر اندر ابال پکڑا ہے نا، کوئٹہ شورا والے جو ہیں جن کے نمائندہ ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب ہیں، وہ حقانیوں کو اپنے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری اس جگہ کے اوپر چوٹ لگائیں گے کہ تمہیں تکلیف ہو اور تم رو اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اگر تم ہمارے رستے میں آئے. جبکہ امریکنز کا بھی واپس آنے کا جو ارادہ ہے اس کا اظہار ٹرمپ صاحب کر چکے ہیں. اور میں تو آپ کو بہت پہلے، آج سے میرا خیال سال پہلے یا 8-9 ماہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ امریکنز کو ویلکم کرنے کے لیے ہاتھ ہی نہیں کچھ اور بھی کھول کے جو ہے وہ ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آ جائیں کسی طرح سے اور آ کے یہاں پہ ہمیں کرایہ دینا شروع کریں. ہمارا ملک نہیں چلتا ہم سے. ٹھیک ہے. اب ٹرمپ صاحب نے منہ سے بھی کہہ دیا. تو میرا مطلب ہے کہ اب اگر وہ حقانیوں کو صاف کیا جا رہا ہے
تاکہ یہ جگہ امریکہ کے حوالے کی جائے، تو یہ کوئی بعیدز قیاس جو ہوگی وہ سوچ نہیں ہوگی، یہ کوئی بعیدز قیاس بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ڈالر کے لیے، پیسے کے لیے اپنے بھائیوں کو اسی طرح کاٹ سکتے ہیں، ورنہ آپ اپنی اور میری مثال لے لیجئے، ہم نے 40 سال ان کی میزبانی کی اور آج ان کی اگلی نسل آپ کو اور مجھے گالیاں دیتی ہے۔ ہمارے والدین نے جہاد کے نام کے اوپر پتہ نہیں ان کو کتنے پیسے کھلا دیے ہیں، اور اس کی اگلی گندی نسل جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور خاص طور پہ اہل پنجاب کو، جہاں پہ سب سے زیادہ امداد ان کے لیے گئی، ٹھیک ہے، یا ان کے لیے سب سے زیادہ زکوٰۃ اور خیرات گئی، تو اس پہ گالیاں دیتی ہیں۔ ویسے چلتے چلتے زکوٰۃ اور خیرات کے حوالے سے یہ میں بات بتاتا تھا چلوں آپ کو، رضوان رضی صاحب نے پوری شد و مد کے ساتھ پڑھا ہے، جن علماء کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا ان سے بھی پوچھا اور رائے کے بعد آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلم افراد کا حق، مسلمانوں کو دیجئے، فرد کو دیجئے، فرد کی آگے ترجیح ہوگی کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو کہاں پہ خرچ کرنا چاہتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ فلاں مد کے اندر اس کو خرچ کریں، نہیں، یہ اس کا حق ہے، اور جب یہ اس کا حق ہے تو پھر اس کو ملنی چاہیے۔ زکوٰۃ فرد کا حق ہے، کسی سکول کا، کسی ہسپتال کا، کسی مدرسے کا حق نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام نے اینٹھنے کے لیے یہ والی ہیں گھڑی ہوئی ہے، تو اس لیے اس سے بچیے، تھوڑی سی تگ و دو کر لیجئے، ڈھونڈ لیجئے ڈیزرونگ کو، لیکن اس فرد کے حالات معلوم کر کے ذاتی طور پہ اس کو زکوٰۃ دیجئے۔ زکوٰۃ کبھی بھی ادارہ جاتی نہیں ہوتی، یا اسلامی حکومت قائم ہو، خلافت قائم ہو، خلیفہ جو ہے وہ اسلامی وہ حد جاری کرے اور خلیفہ کی نگرانی کے اندر وہ زکوٰۃ اکٹھی کی جائے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھی کی تھی اور کہا تھا کہ جو اگر رسی بھی کوئی زکوٰۃ کی نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کرے گا، یا تو یہ ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم مسلم معاشرہ ہیں، جو کہ ہم ہیں، ہم اسلامی ریاست نہیں ہے، اگرچہ ہماری ریاست کے آئین کا حصہ ہے قرارداد مقاصد، اور اس کے پریمبل کے اندر، اس کے پیش لفظ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں بن سکے گا جو قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہو، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اسلامی ریاست کا معاشرہ نہیں ہے۔ یہ میری رائے ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ریاست کے اوپر اپنے یہ والے مسائل جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں محکمہ زکوٰۃ اور بیت المال کے اندر جمع ہونے والے جو پیسے ہیں ان کا جو حشر ہوتا ہے، وہ حشر ہوتا ہوا ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ دیجئے، یا تو ریاست ہوتی اور ریاست صحیح طرح سے خرچ کر رہی ہوتی تو ہم اس کو دیں، اور اگر ریاست کو ہم نہیں دے رہے تو پھر ہم افراد کو دیں، اور افراد کو تلاش کر کے دینا آپ کی اور میری ذمہ داری، اداروں کو نہ دیجیے۔ یہ اداروں کو زکوٰۃ دینے کے شوق کے اندر ہم نے اپنی کنوینئنس کے شوق کے اندر ہم نے اپنے معاشرے کے لیے مونسٹرز جنریٹ کر، ہر زانی، شرابی، 2 نمبر چور، ڈاکو، لٹیرا، جس سے بیٹیوں کی عصمتیں تک محفوظ نہیں ہیں، جس سے لوگوں کی بیویاں تک محفوظ نہیں ہیں، وہ اٹھتا ہے اور زکوٰۃ، مطلب آج میرا خون کھول اٹھا یار، یعنی اس شہر کا سب سے مہنگا ہولڈنگ جو ہے اس پہ وہ جو وہ بلو والا نہیں ہے برار الحق، اس نے ہولڈنگ لگائی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اب سے لے کے عید تک اس پہ کم از کم کتنا خرچہ آنا ہے؟ کروڑوں میں آنا ہے۔ وہ اتنی بڑی ہولڈنگ ہے، اس کے اوپر سکین کا خرچہ تو چھوڑ دے نا، لیکن صرف اس کا کرایہ جو ہوگا وہ کروڑوں میں جائے گا یار، 10 کے 20 لاکھ روپے روزانہ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس نے زکوٰۃ مانگنے کے لیے وہ مہنگی ترین جگہ کے اوپر اپنا ہولڈنگ لگایا ہوا ہے یار، میرا تو خون ہی کھول اٹھا۔ اور ان کے اتنے لمبے لمبے اشتہار بھی چھپنے ہیں، انہوں نے اداکاریاں بھی کروانی ہیں، ماڈل ہائر کرنی ہے، جس سے وہ کار کے رہتے کہ جناب زکوٰۃ دیو، کینسر دا علاج ہونا ہے، نہیں، ادارے کو نہیں دینی، اس فرد کو دے دیں جس نے علاج کروانا ہے، پھر ٹھیک ہے، لیکن ادارے کو نہیں دینی۔ پھر میں ٹیکنیکل پہ کوئی صاحب اگر آنا چاہیں گے تو میں آ جاؤں گا اس کے اوپر۔ خاص طور پہ یہ جو ٹی وی کے اوپر اشتہار چلا رہے ہیں ادارے، ان کو تو بالکل بھی نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔